زندگی میں مقصد کیسا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاپان نے 1931 میں چین کے شمال مشرقی حصے منچوریا پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد چین اور جاپان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ 7 جولائی 1937 کو بیجنگ کے پاس مارکو پولو برج کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے دبے ہوئے جذبے کو بھڑکا دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ شروع ہو گیا جو بالآخر دوسری جنگ عظیم تک جا پہنچا۔ اس وقت سے چین اور جاپان کے درمیان نفرت اور کشیدگی پائی جاتی تھی۔ چند سال پہلے جاپان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے مطابق جاپان کو چین میں ایک اسٹیل مل قائم کرنا تھی، مگر معاہدے کی تکمیل کے بعد چینی حکومت نے اچانک اس کو منسوخ کر دیا۔ چین کے نئے وزیر اعظم ڈینگ زیاوپنگ نے حال میں اشتراک کی انتہا پسندی کو ختم کیا اور کھلے دروازے کی پالیسی اختیار کی تو جاپان کے لیے دوبارہ موقع مل گیا۔ چنانچہ آج کل جاپان نے چین میں زبردست یورش کر رکھی ہے۔ اگر جاپان سے چین جانا چاہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ 3 ماہ پیشگی بک کرانی ہوگی۔ جاپان سے چین جانے والے ہر جہاز کی ایک سیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ چین میں تجارت کے زبردست امکانات ہیں۔ جاپان چاہتا ہے کہ ان تجارتی امکانات کو بھرپور استعمال کرے۔ اس مقصد کے لیے جاپان نے یک لخت طور پر ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا دیا۔ ایک سیاح کے الفاظ میں جاپان نے طے کر لیا کہ وہ چین کی طرف سے پیش آنے والی ہر آزار رسانی کو یک طرفہ طور پر برداشت کرے گا۔ مذکورہ سیاح نے لکھا ہے کہ میرے قیام ٹوکیو کے زمانے میں ریڈیو بیجنگ نے اعلان کیا کہ چین ایک میوزیم بنائے گا جس میں تصویروں کے ذریعے یہ دکھایا جائے گا کہ جاپانیوں نے چینیوں کے اوپر ماضی میں کیا کیا مظالم کیے ہیں۔ اس میوزیم کا افتتاح 1987 میں ہوگا، جبکہ مارکو پولو کے حادثے کو 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ جاپانیوں سے اس خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب زیادہ زور دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں یہ ہمارے چینی دوستوں کا میز لگانے کا طریقہ ہے، وہ ہمارے ضمیر کو متوجہ کر رہے ہیں۔ جاپان کے سامنے ایک مقصد تھا، یعنی اپنے تجارت کو فروغ دینا۔ اس مقصد نے جاپان کے اندر کردار پیدا کیا۔ اس کے مقصد نے اس کو حکمت اور برداشت اور اعراض کرنا، صرف بقدر ضرورت بولنا سکھایا۔ اس کے مقصد نے اس کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی کو بھلا دے اور تمام جھگڑوں اور شکایتوں کو یک طرفہ طور پر دفن کر دے تاکہ اس کے لیے مقصد تک پہنچنے کا راہ ہموار ہو سکے۔ بامقصد گروہ کی نفسیات ہمیشہ یہی ہوتی ہے، خواہ اس کے سامنے تجارتی مقصد ہو یا کوئی دوسرا مقصد، اور جب کوئی گروہ یہ صفات کھو دے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گروہ نے مقصد کھو دیا ہے۔ اس کے سامنے چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اس کے افراد کا کوئی کردار نہیں۔ موجودہ زمانہ میں ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بے کرداری ہے۔ جس میدان میں بھی تجربہ کیجیے، آپ فوراً دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنا کردار کھو دیا ہے۔ ان کے اوپر کسی ٹھوس منصوبے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ جہاں بھی انہیں استعمال کیا جائے وہ دیوار کی کچی اینٹ ثابت ہوتی ہے، وہ دیوار کی پختہ اینٹ ہونے کا ثبوت نہیں دیتی۔ اس کمزوری کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم نے مقصد کا شعور کھو دیا ہے۔ وہ ایک بے مقصد گروہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے سامنے نہ دنیا کی تعمیر کا نشانہ ہے نہ آخرت کی تعمیر کا نشانہ، یہی ان کی اصل کمزوری ہے۔ اگر لوگوں میں دوبارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ ایک جاندار قوم نظر آئیں گے، وہ دوبارہ ایک باکردار گروہ بن کر سامنے آئیں گے۔
جس طرح وہ اس سے پہلے ایک با کردار گروہ بنے ہوئے تھے۔ قوم کے افراد کے اندر مقصد کا شعور پیدا کرنا، ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے۔ مقصد آدمی کی چھپی ہوئی قوتوں کو جگا دیتا ہے، وہ اس کو نئے انسان بنا دیتا ہے۔ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے۔ اگر مقصد سامنے ہوگا تو کوئی بھی تلخ بات کو برداشت کرنا مشکل نہیں لگے گا، اور اگر ہمیں مشکل لگے بھی تو مقصد سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کو تلخ لہجوں کو برداشت کر لیں گے۔ اپنے مقصد پانے کے لیے اپنا آپ دبانا پڑتا ہے، کھونا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔